تو دوستو ہم یہاں آپ کو وہ اصول بتائیں گے جو عاملین کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے نہایت ضروری ہیں، اور تمام عاملین کو یہ بات بتائیں گے کہ ان کی پابندی اصولوں کی نہایت ضروری اور اہم ہے۔ اس کے بنا عملیات کے اندر کامیابی بہت مشکل ہے۔ جی ہاں، اکثر عاملین اس بات پر تو دھیان دیتے ہیں کہ وہ نقش بنانا سیکھیں اور نقش کے اصول سیکھیں، اور یہ کس وقت بنے گا اس کو اس وقت بنائیں، نقش بناتے وقت کیسے بیٹھنا ہے، کس رخ ہونا ہے، تو اس کا تو وہ دھیان دیتے ہیں، لیکن یہ اصول جو ہوتے ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں بالکل۔ اور یہ سمجھیے کہ یہ بہت تمام عملیات کے اندر بے حد بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں، اس کے بنا عملیات بے اثر رہتے ہیں۔ تعویذ اور نقوش بنانے کو تو بن جاتے ہیں، لیکن پھر وہ نتیجتاً جواب دیتے ہیں کہ جی وہ اثر نہیں کر رہا ہے، میرے نقش اثر نہیں کرتے، مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے۔ اس طرح کی کافی لوگ جو ہے سوال ہم سے کرتے رہتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان اصولوں کی پابندی نہیں کرتے۔ جی ہاں، کرنے والی چیزیں تو کرتے ہیں، یعنی بچنے والی چیزوں سے وہ بچتے نہیں۔ دیکھیے وہ اصول کیا ہیں۔ عاملین کے لیے کچھ ضروری اصول و قواعد یہاں ہم بیان کر رہے ہیں۔ عامل کو چاہیے کہ پہلے مذکورہ ذیل 12 اصولوں کی پابندی کرے، اس کے بعد عمل شروع کرے۔ انشاءاللہ ہمیشہ عمل میں کامیاب ہوگا اور کبھی نقصان نہ اٹھائے گا، اور بغیر ان اصولوں کی پابندی کے بجا آوری کے نتیجے کی امید رکھنا، عمل کی تاثیر نہ ہونے پر عمل کو بے اثر سمجھنا، اور جس کتاب سے بھی وہ عمل لکھ رہا ہے، یعنی تعویذ وغیرہ لکھ رہا ہے، اور اس کتاب کو بدنام کرنا، یہ کہنا کہ اس کے نقش ٹھیک نہیں ہیں، یا پھر کچھ اور بات کرنا، اس طرح کی باتیں بنانا تو بالکل ٹھیک نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مریض نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، اور اس نے مریض کو میٹھے سے منع کیا، اور مریض نے اپنی نادانی سے مٹھائی کھائی، چنانچہ مرض بڑھ گیا۔ اب ڈاکٹر کو بدنام کرنا اور اس کی دوائی کو بے اثر سمجھنا، اور یہ کہنا کہ اس کی دوائی سے میں اور زیادہ بیمار ہو گیا، کسی طرح درست نہیں۔ یعنی جس چیز کا پرہیز بتایا تھا وہ پرہیز نہیں کیا اور مرض بڑھ گیا، اور الٹی اس کی شکایت کرنا جو بات کہ اس کی دوائی میں اثر نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں بنانا، تو یہ صحیح نہیں۔ اب وہ 12 اصول کیا ہیں وہ سمجھیے، یہاں سے ان اصولوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اصول نمبر 1، عامل کو چاہیے کہ پہلے اکل حلال حاصل کرے، یعنی حلال رزق، حلال کمائی ہو اس کی، اس کے بعد عمل پڑھے، انشاءاللہ بہت جلدی اثر ہوگا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر عمل کے اندر اثر ہونا مشکل ہے۔ اسی لیے بزرگان دین اور عاملین کاملین نے چلہ کشی کی ہے اور 3 دن کے بعد افطار کیا۔ یہ ضروری نہیں عامل کے لیے، ہمارے یہاں جو عمل کر رہے ہیں یہ تو ایک ایسے ہی تمہید کے طور پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ 3 دن تک وہ لوگ ایسا کرتے تھے، لیکن آپ لوگوں کو 3 دن افطار کرنے کی، یعنی 3 دن تک روزہ رکھنے کی، یا پھر 3 دن بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا ہے کہ عقل حلال ہو۔ دوسرا اصول ہے صدق مقال، یعنی عامل ہر وقت سچ بولے اور جھوٹ سے مکمل اجتناب کرے، الغرض زبان پر قابو رکھے اور زبان کے تمام گناہوں سے، مثلاً کفر کی باتوں سے، شرک کی باتوں سے، غیبت، چغل خوری اور فحش گوئی، لڑائی جھگڑا اور بیہودہ گوئی جیسی تمام باتوں سے مکمل بچے، کیونکہ عمل جو پڑھا جاتا ہے اور وظیفے جو پڑھے جاتے ہیں وہ زبان سے پڑھے جاتے ہیں، اور زبان کا سے ایک ہوتا ہے عمل کرنا، یعنی وظیفہ کا پڑھنا، دوسری چیز ہوتی ہے زبان کا پرہیز، اور زبان کے پرہیز میں یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اگر آپ نے وظیفہ تو پڑھا اور پرہیز نہ کیا تو اس کی مثال اسی بیمار جیسی ہے جس نے دوا کھائی لیکن وہ پرہیز نہیں کیا اس نے۔ اب دیکھیں تیسرا اصول کیا ہے۔ تیسرا اصول ہے دل کی حاضری، یعنی عمل پڑھتے وقت دل میں یہ خیال رکھے کہ میں ایسے مالک کے روبرو حاضر ہوں جس کو میرے مطلب برائی، یعنی میری حاجت کو پورا کرنے کا کامل اختیار ہے، اور قبولیت کا مدار اسی کے اوپر ہے، یعنی اللہ چاہیں تو ہماری حاجت پوری کر سکتے ہیں، اور وہ نہ چاہیں تو وہ کوئی مجبور نہیں۔ دیکھیے چوتھا اصول، دعا مانگتے وقت رو بقبلہ ہونا اور خشوع و خضوع سے دعا اور عمل پڑھنا، یعنی قبلے کی رخ ہو کر عمل کرتے وقت قبلے کی جانب جو ہے اس کو بیٹھنا چاہیے۔ بعض عمل ہوتے ہیں جس میں رجال الغیب کو جو ہے بلایا جاتا ہے، اس میں الگ یعنی قبلے کی طرف نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر جو عمل ہوتے ہیں تو وہ قبلے کی طرف ہی اس کا رخ ہوگا۔ خشوع و خضوع ہے چین سکون سے، یعنی وہاں بیٹھے۔ اچھا، یہ 5واں اصول ہے، دعا کی جلد قبول نہ ہونے پر رنج نہ کرنا، بلکہ بار بار دعا مانگنا، جہاں تک ہو سکے مانگتے جائے، تھک ہار کر بیٹھ نہ جائے، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے مایوسی کسی حال میں جائز نہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اس میں ہم نے 5 اصول یہاں بیان کیے ہیں، اور پھر یہ
باقی اصول یہ ہے، یہ چھٹا اصول ہے۔ یعنی دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آدمی کوئی عمل پڑھے تو اس کے بعد اس کے لیے دعا بھی مانگے۔ اصول چھٹا، دعا مانگتے وقت ہاتھوں کو، یہ دعا مانگنے کا اس میں طریقہ بیان کیا گیا ہے، یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے چھٹا والا بھی، لیکن ہو تو بہتر ہے۔ یہاں جو اصول لازم ہیں ہم ان کی نشاندہی کریں گے، اور جو زیادہ لازم نہیں ہے ان کو ہم بتا دیں گے۔ یہ ایک سنت کا طریقہ ہے، اس کو بہتر ہے کرنا چاہیے۔ ہاتھوں کو پھیلانا اور انگلیاں کھلی رکھنا، ہاتھ اونچے رکھنا یہاں تک کہ بغل کھل جائے، یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے سنت۔ اچھا، ساتواں اصول، جو عمل یا وظیفہ متعین دنوں تک پڑھا جائے، ان ایام میں ترک حیوانات ضرور کرنا چاہیے کہ اس کے ترک سے اجابت و قبولیت جلد مطلب حاصل ہونے کی امید قوی ہو جاتی ہے۔ یہ جو اصول ہے، ساتواں اصول، یہ عاملین کا بنایا ہوا ہے اور ان کے تجربے میں آیا ہوا ہے۔ شریعت کی طرف سے تو کوئی اس میں یعنی پابندی نہیں ہے کہ اگر وہ حیوانات ترک کرے یا نہ کرے، لیکن تجربے کاری کا اس کے اندر ایک خاص دخل ہے، اور وہ جو بڑے بڑے عاملین گزرے ہیں انہوں نے اس کو جب کر کے دیکھا تو ان کی یہ سب چیزیں تجربے میں آئی ہیں۔ اس لیے ساتواں جو اصول ہے وہ تجربے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو مجربات کہتے ہیں، اور عاملین نے اس کو لازمی قرار دیا ہے، عاملین نے۔ اچھا، آٹھواں اصول، عملیات پڑھنے کا ایک وقت مقرر کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی عمل کی قسم جلالی یا قسم جمالی میں سے ہونے کی وجہ سے اول روز کسی مخصوص وقت میں عمل شروع کرے تو اختتام یعنی عمل کو پورا کرنا تک اس وقت کا التزام کرے۔ یہ عمل ہوتے ہیں، اس کے اندر وقت بھی کسی عمل کے جو ہیں الگ الگ ہوتے ہیں، تو اگر کوئی عمل کسی وقت میں شروع کیا ہے تو اس کو آخر تک، جب تک وہ چلہ اس کا پورا نہ ہو جائے، اسی وقت میں کرے۔ یہاں یہ اصول بتایا گیا ہے۔ نواں اصول جو ہے وہ بھی اسی سے ملتا ہے، جو بھی عمل یا وظیفہ پڑھے اس کے اول اور آخر درود شریف 11 مرتبہ یا 5 مرتبہ ضرور پڑھ لے، قبولیت عمل کا باعث ہے۔ جی ہاں، یعنی بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں درود شریف نہیں ہوتی، اس کے علاوہ جو عام عمل ہوتے ہیں اکثر اور بیشتر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ جس میں لیکن اس کی نفی ہو، درود شریف نہیں چاہیے اور صرف وہی عمل کرنا ہو، تو وہاں تو درود شریف نہیں پڑھیں گے، لیکن اکثر عملوں میں درود شریف کا پڑھنا چاہیے، کم سے کم 5 مرتبہ، نہیں تو 3 مرتبہ تو پڑھے ہی۔ اچھا، اصول 10واں، جب عمل جلالی پڑھنے بیٹھے تو سورہ فاتحہ، یہ ایک حصار ہم نے شروع میں آیت الکرسی کا بتایا تھا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا حصار بتایا جگہ کا، اب یہاں یہ جلالی عمل کا جو ہے حصار بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، جب عمل جلالی پڑھنے بیٹھے تو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور آیت الکرسی اور چاروں قل 3 مرتبہ پڑھے، یہ 6 چیزیں ہو گئیں، ایک سورہ فاتحہ، ایک آیت الکرسی اور چاروں قل، 6 چیزیں ہو گئیں۔ ان کو یعنی 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے اپنے ارد گرد حصار کھینچے، اس طریقے سے جہاں بیٹھا ہے اپنے ارد گرد حصار کھینچ لے، تو یہ جلالی عمل کا حصار ہے۔ یہاں 3 حصار آپ کو بتائے جا چکے، یہ تیسرا ہے، 2 اس سے پہلے آ چکے۔ اصول نمبر 11، جو عمل یا ورد کسی عذر کی وجہ سے ناغہ ہو جائیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عمل پڑھتے تھے عاملین اس کی پابندی ہوتی ہے، وہ چھٹ جاتا ہے، اس کو دوسرے وقت یعنی اس ورد کو دوسرے وقت پڑھ لے، ناغہ کرنا اچھا نہیں، اس سے عمل کی تاثیر اور برکت ختم ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ عمل کے دوران اگر چھٹ جائے تو کیا کریں، یعنی وہ چلہ کھینچ رہا تھا تب چھٹ گیا تو کیا کریں، اس کی الگ الگ ترتیب ہوتی ہے، تو اگر کسی خاص چلے کا چھٹا ہے وہ ہم سے رابطہ کرے، وہ تو وہاں بتائیں گے۔ لیکن چلہ پورا کرنے کے بعد پھر اس عمل کی کچھ خاص مقدار عامل کو روز پڑھنی ہوتی ہے، جس کا اس نے چلہ کر لیا، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ 11ویں اصول کے اندر۔ 12واں اصول، یہ دیکھیے 12واں، جو عمل ایام معدودہ یعنی متعین دنوں تک پڑھا گیا اور جس مقصد کے لیے پڑھا گیا وہ حاصل نہ ہو تو اس کو دوبارہ جس قدر اس کی تعداد ہے پھر ایام معدودہ تک پڑھا جائے، اگر پھر بھی اثر نہ ہو تو تیسری بار پڑھا جائے، اور اگر پھر بھی مطلب برآئی
یعنی مطلب پورا نہ ہو تو وہ کام اللہ کے اوپر چھوڑ دے اور یہ سمجھ لے کہ وہ کام اس کے حق میں بہتر نہیں۔ یہ خاص طور سے اس کے لیے ہے، یہ تمام عملوں کے لیے بات نہیں ہے، یہ اس عمل کے لیے ہے کوئی اپنے رشتے کے لیے، شادی کے لیے کسی خاص اس جگہ عمل کرتا ہے، یا پھر کسی کاروبار کے لیے وہ عمل کرتا ہے، تو وہ اگر پورا نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، 3 مرتبہ اس کے لیے یہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن وہ جو عاملین اس کو عمل کرتے ہیں اس کی ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ یہاں 12 اصول بتائے گئے ہیں، اگلی ویڈیو میں چند اصول اس کے اور ذکر کیے جائیں گے۔